السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے اس کا دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، اسلام کا معاشی نظام۔ کل ہم نے اسلام کا پڑھا تھا، اسلام کا سیاسی نظام، آج معاشی نظام۔ معاشی نظام یہ ہوتا ہے کہ اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف میں نے اس لیے کوشچن لکھا کیونکہ تعارف میں آپ لوگ لکھیں گے کہ اسلام کا معاشی نظام کیسا ہوتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام جو ہوتا ہے وہ سود سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ایک بنیادی حصہ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دولت کی گردش ہوتی ہے، یعنی سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے۔ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو پاورٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، غریبوں تک دولت کی گردش ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح امیر تر نہیں ہوتا، غریب تر نہیں ہوتا۔ ابھی اس کے آگے جو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی وہ ہم کیپٹلزم کا اور اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے اس کا کمپیریزن بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے، یہ 2020 میں کوشچن آیا تھا اور میں نے یہ اٹیمپٹ کیا تھا۔ اسلام کے اقتصادی نظام کے رہنما اصول کیا ہیں؟ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ آپ لوگ جتنا کچھ کماتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ الٹیمیٹلی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں، یعنی جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اس میں آپ لوگ یہ والے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یعنی وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے آیات ہیں، یہ اگر آپ لوگ اس میں کوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں آپ لوگوں نے باقی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایکسپلین اس کو خود کرنا ہے، یعنی آپ اس میں لکھیں گے کہ اسلامی جو معاشی نظام ہے اس میں حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے جو کچھ اس کو دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو انسان آپ کو پتہ ہے 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا کچھ انسان کماتا ہے، جہاں سے کماتا ہے، وہ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو الٹیمیٹلی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ دولت کمانے کا یکساں حق، اور وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا، ٹھیک۔ یعنی کہ غریب اور امیر کو یکساں برابر حق ہے کہ وہ دولت کمائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے، رزق میں بعض کو بعض پہ فضیلت۔ اب یہاں پہ ہم یہ لکھیں گے، یہاں پہ تو یکساں حق ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھا رہے سارا دن، دوسرا بیچارہ محنت کرے تو اب اس کے بعد دولت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی اپنی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ لوگ لکھیں گے کہ ہر انسان اپنی محنت اور کوشش سے دوسرے پر سبقت لے کے جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ والی آیت لکھیں گے، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی، ٹھیک۔ حلال ذرائع کا حصول، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی یا لوگوں زمین میں پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اب اس میں آپ لوگ لکھیں گے کہ دولت کمانے کے لیے آپ کو حلال ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو حلال ذرائع میں تھوڑی بھی کمائی ہو رہی ہے تو آپ اس پہ بھی صبر شکر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جتنا آپ لوگ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق آپ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کی مخلوق کو دیں گے جن کے پاس ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ حرام ذرائع کی ممانعت، اس سے سخت بات کیا ہوگی کہ حرام کمائی سے صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اس میں پھر زکوٰۃ کا حرام کمائی کے نقصان بتائیں گے۔ سود کی ممانعت، اے ایمان والوں سود سے دگنا اور چگنا کر کے نہ کھاؤ۔ ذخیرہ اندوزی، اب یہ حلال جو ذرائع ہے کمانے کی وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے وہ اس کی منع کیا گیا، یہ سارے حرام ذرائع ہیں، ٹھیک ہے۔ سود کی ممانعت، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے باطل طریقے سے یعنی ایک دوسرے کے باطل طریقوں سے نہ کو، تب ہوش ختم کر دینے والی کمائی، یعنی نشہ آور چیز بیچنا، شراب بیچنا جس سے ہوش ہی نہ رہے، پبلک پراپرٹی پر قبضہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس میں آتا ہے۔ چوری کا مال، یعنی وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مطلب چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والے عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ فحش تصاویر شائع کر کے کمانا، یعنی انسان کے جذبات کو ابھارنے سے کمانا، یہ بھی حرام ہے۔ اسراف کی معنی یعنی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ گردش دولت کا فروغ، اس میں کیا ہوگا کہ ایسا نہ کرو کہ تمہاری دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہی۔ اب بھی یہاں پہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز بھی بانٹتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مطلب اپنے رشتہ داروں میں دیتے رہیں، تو یہ اسلامک وے نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دینا۔ اب اسلام کی اقتصادی اور معاشی نظام ایک ہی ہوتا ہے، اس کی خوبیاں بتائیں گے۔ انسانیت کی حقیقی فلاح کا ضامن ہوتا ہے یہ، مطلب اگر اسلامی نظام پہ عمل کیا جائے تو ایک بھی بندہ غریب نہ ہو، آپ کو نظر نہ آئے۔ جامعہ معاشی تصورات، یعنی اس میں بہت ہی وسیع معاشی تصورات دیے گئے ہیں۔ فکر و فاقے سے نجات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قریب ہے کہ غربت کفر تک پہنچا دے، یعنی کہ غربت ختم ہو جاتی ہے اسے، ٹھیک ہے۔ افراط و تفریط سے پاک نظام ہے، یعنی اس میں کوئی اس طرح کا مطلب فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، منصفانہ تقسیم دولت وہی یہ زکوٰۃ دیں گے تو برابر میں تقسیم ہو جائے. کاروبار کرنے میں آزادی فراہم کرنے والا نظام، یعنی اسلام میں کیا ہے، حلال طریقہ ہو، باقی آپ کچھ بھی کما سکتے ہیں. عدل و مساوات کا حامل نظام ہے، ٹھیک ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا اس کا پھل ملے گا. گردش دولت کا حامل نظام، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ اس میں یہ لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے. صدقات واجبہ کا حامل نظام، زکوٰۃ، عشر، وراثت، یہ جتنا کچھ ہے یہ آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ تو واجب ہے نا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے، عشر بھی، پھر وراثت بھی آپ کو لازمی دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کو. اس کے بعد لکھیں گے اسلامی نظام معیشت کا موازنہ کریں گے ہم باقی جو معاصر کا مطلب ہوتا ہے جو بھی نظام چل رہے ہیں، لائک کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، تو ان سب سے آپ کمپیریزن تھوڑا سا کر کے بتائیں گے. اسے یہ بتائیں گے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کے بعد خلاصہ بحث دیں گے آخر میں، ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ اس کا تنقیدی جائزہ بھی دیں گے. لائک اس کا یہ بتائیں گے کہ جو موازنہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی زکوٰۃ کا نہیں سسٹم ہوتا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سود دیتے ہیں، سود پہ ان کا سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو اسلام میں تو سود حرام ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک ایک بندہ ہے، اس نے اپنی کوئی اس طرح کی فارم بنا لیا ہے، کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیا، اب وہ تو امیر سے امیر تھوڑا ہوتا جائے گا، لیکن جو غریب ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہو سکے گا، وہ اپنا سود اتارے گا، اپنا قرضہ اتارے گا، یا پھر وہ خود کو اسٹیبل کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس کی کنٹراری کیا ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ سے یہ ہوتا ہے، ایک تو زکوٰۃ غریبوں کو واپس نہیں کرنی پڑتی، دوسرا جو امیر ہوتا ہے اس کی بھی دولت ایک لمٹ تک رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو صدقہ خیرات کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں غربت ختم ہوتی ہے. جب غربت ختم ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ غربت سے پیدا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھا پائی. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.